میجر چودھری طفیل محمد شہید۔ میجر طفیل محمد شہید کے والد کا نام چودھری موج الدین تھا۔ ان کا خاندان موضع کھرکاں ضلع ہوشیارپور بھارت کا رہائشی تھا، جو اپنی عبادت گزاری اور زہد و تقوی کے لیے دور دور تک مشہور تھا۔ اس خاندان کی یہ صفت اس قدر زبان زد عام تھی کہ اپنے ریاضت و مجاہدہ کے باعث چودھری موج الدین دور و نزدیک صوفی صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے۔ دین اسلام پر سختی سے کاربند چودھری موج الدین کا پورا گھرانہ ایک دینی، علمی اور امن پسند خاندان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ چودھری موج الدین اپنے کاروباری معاملات کے سلسلے میں 1913 میں ہوشیارپور سے ضلع جلندھر کے گاؤں ساروبار چلے آئے، جہاں 1914 میں 22 جولائی کی ایک خوبصورت اور روشن صبح کو میجر طفیل محمد شہید نے جنم لیا۔ چودھری موج الدین نے اپنے نونہال کی ولادت پر ہی یہ محسوس کر لیا کہ یہ بچہ ایک خاص روح رکھتا ہے، جو عام کاموں کی بجائے ایک خاص فرض منصبی کے لیے انسانی قالب میں جلوہ گر ہوئی تھی۔ میجر طفیل محمد شہید لکھنے پڑھنے کی عمر کو پہنچے تو ان کو شام 84 کے مدرسے میں داخل کیا گیا۔ بڑی محنت اور ذہانت کے ساتھ انہوں نے یہاں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج جلندھر میں داخلہ لے لیا۔ اس کالج سے انہوں نے ایف اے کا امتحان امتیازی نمبروں میں پاس کیا اور فوج میں جانے کا شوق ان کے لیے ایک ایسا ٹارگٹ بن گیا جس کو سر کرنے کے لیے وہ دن رات کوششوں میں لگ گئے۔ یہ شوق ابھی اپنی منزلیں طے کرنے میں مصروف تھا کہ والدین نے ان کی شادی اپنے ہی خاندان میں ایک نیک صفت خاتون نیاز بی بی سے کر دی۔ شادی ان کے شوق کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کر سکی۔ وہ پوری تندہی سے فوج میں بھرتی کے لیے راستے تلاش کرتے رہے، قدم بقدم آگے بڑھے اور آخر وہ دن آ گیا جب وہ فوج میں سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے۔ یہ 22 جولائی 1932 کا تاریخی دن تھا جب انہوں نے اپنے شوق کی تکمیل کے پہلے زینے پر قدم رکھا۔ سپاہی سے ترقی کرتے وہ اپنی محنت اور وقت کی وفاداری کا دم بھرتے ہوئے جمعدار کے عہدے تک آ پہنچے۔ 1940 میں ترقی کا ایک اور زینہ طے کر کے وہ صوبے دار کے عہدے پر پہنچے، مگر یہ ان کی منزل نہیں تھی۔ انہیں آگے بڑھنا تھا۔ ان کی محنت شاقہ نے رنگ دکھایا اور ہمت مرداں مدد خدا کے مصداق میجر محمد طفیل شہید 1943 میں انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون سے باقاعدہ کمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز تھے۔ اس سے اگلا مرحلہ فل لیفٹیننٹ کا تھا اور یہ مرحلہ انہوں نے 11 نومبر 1944 کو طے کیا، جب ان کے سینے پر آویزاں سٹارز میں ایک اور سٹارز کا اضافہ ہوا اور ان کو فل لیفٹیننٹ بنا دیا گیا۔ میجر طفیل محمد شہید کے لیے زندگی میں نے ترقی کی شاہراہ پر ایک اور سنگ میل نصب کر دیا۔ یہ بات اوراق کے صفحات میں نمایاں ہے کہ میجر طفیل محمد شہید جہاں ایک ذمہ دار اور کامیاب افسر تھے، وہیں وہ ایک بے مثال ذہین تجربہ کار انسٹرکٹر بھی تھے۔ وہ اپنی اس خداداد صلاحیت سے انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس طرح فیض یاب کیا کہ آج بھی ان کی تلامذہ ان کے کردار کے اس خوبصورت گوشے کو یاد کر کے آبدیدہ ہو جاتے ہیں، اپنے استاد کو تشکر کر کے گواہر آبدار کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ 1945 میں ان کے ذمے ایک اور فرض لگا دیا گیا، ایک اور عہدہ ان کے حوالے کیا گیا۔ انہیں ٹریننگ کیپٹن کی ذمہ داریاں تفویض کی گئیں۔ میجر محمد طفیل شہید نے یہ عظیم اور محنت و ہمت کی متقاضی ذمہ داری سنبھالتے ہی اپنے دل و دماغ سے ٹریننگ کے وہ جدید، انوکھے اور دور رس نتائج کے حامل طریقے برآمد کیے جو آج بھی اپنی جدت اور افادیت کے لیے بے مثال مانے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کے وضع کردہ
یہ نئے اور مفید طریقے آج بھی میجر طفیل محمد شہید کے نامی کی نسبت سے طفیل میتھڈز آف ٹریننگ کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کی مزید راہیں تلاش کرنے کی کوشش کم ہی کامیاب ہوتی ہیں، اس لیے کہ میجر طفیل محمد شہید کے وضع کردہ میتھڈز میں اتنی جامعیت، اکملیت اور افادیت موجود ہے کہ انہوں نے ان میں اضافوں کے سارے راستے خود پر ہی پور کر دیے تھے۔ برصغیر کے تقسیم عمل میں آئی 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اس پرآشوب دور میں کیپٹن طفیل محمد شہید کو ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں میجر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی، اور ان کے سینے پر ایک میڈل کا اور اضافہ ہو گیا۔ 1948 ان کے لیے ایک اور ترقی کی نوید لے کر آیا، انہیں 2nd بٹالین آف پنجاب ریجمنٹ کا کمپنی کمانڈر مقرر کیا گیا۔ یہ اعزاز ان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے مہمیز کا کام کر گیا۔ یہ وہ دن تھے جب گلگت میں اسکاؤٹ کی تنظیم نو کی جا رہی تھی۔ ان کے کمانڈر نے ان کو اپنے آفس میں طلب کیا۔ میجر، ایک اہم ذمہ داری تمہارے سپرد کی جا رہی ہے۔ کمانڈر نے ان کا سلوٹ وصول کرتے ہوئے کہا، آئی ایم ان مائی جاب سر۔ میجر طفیل محمد شہید نے الرٹ ہو کر جواب دیا، گلگت میں اسکاؤٹس کی تنظیم نو کی جا رہی ہے، تمہیں سپرویژن کے لیے وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ میں حاضر ہوں سر۔ میجر طفیل نے مستعدی سے جواب دیا، تو ضروری تیاری کر لو۔ کب جانا ہوگا سر؟ انہوں نے پوچھا۔ پرسوں صبح، کمانڈر نے کہا۔ اوکے سر، میجر نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ کوئی سوال؟ کمانڈر نے سوال کیا۔ نو سر، میجر نے بلند آواز میں جواب دیا۔ اوکے، کمانڈر نے سلیوٹ کا ہاتھ اٹھایا۔ یہ اندیہ تھا اس بات کا کہ میجر محمد سے ملاقات ختم ہوئی۔ میجر طفیل محمد شہید تیسرے دن گلگت کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کو ملٹری کمانڈنٹ آفیسر بنا کر وہاں بھیجا گیا۔ اس رینک پر کام کرتے ہوئے انہوں نے گلگت میں 4 سال گزارے، اور وقت کی جہاں دیدہ نظروں نے دیکھا کہ وہاں بھی میجر محمد طفیل نے اپنی ذہانت، ذمہ داری اور ذکی فہمی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ انہوں نے اپنی محنت اور جدت طرازی کی دھاک کچھ اس طرح بٹھائی کہ 4 سال بعد ان کو کمانڈنگ آفیسر ہی کی حیثیت سے آفیسرز ٹریننگ اسکول کوہاٹ میں تعینات کیا گیا۔ وہ اس نئے جاری ہونے والے اسکول میں پہلے کمانڈنگ آفیسر ہو کر گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بھارتی حکومت اندر ہی اندر 2 بھائیوں کو آپس میں لڑانے کی سازشیں کر رہی تھی۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کو توڑ دینے کے لیے مقصد برادر جماعتوں کی تشکیل کر رہی تھی۔ یہ ایک ایسا ماحول پیدا کر رہی تھی جس میں مسلمان کا دشمن بلکہ قاتل بن کر سامنے آنے والا تھا۔ حب الوطنی کا مطلب ایک الگ ملک کی قیام اور اس سے وفاداری لیا جا رہا تھا۔ مغربی پاکستان کو مشرقی پاکستان پر غاصبانہ قبضے کا ذمہ دار ٹھہرا کر زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ بنگالیوں کو اسلحہ اور روپیہ دے کر اپنے ہی وطن کے 2 ٹکڑے کر دینے پر اکسایا جا رہا تھا۔ جب بھارتی حکومت کے بھیجے ہوئے ایجنٹوں نے مشرقی پاکستان کو آتش فشاں بنا دیا، تخریبی کارروائیاں روزانہ کا معمول بن گئیں، ہر طرف آگ، خون اور دھماکوں کی فضا نے پر پھیلا دیے، تو مغربی پاکستان کی حکومت نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری کارروائی کے لیے اقدام کیا۔ یہ 1958 کا زمانہ تھا جس کے جلتے ہوئے صبح و شام بالآخر دسمبر 1971 کی جنگ پر ہوئے، اور 1958 میں جس خونخوار ماحول نے جنم لیا تھا وہ 13 سال بعد بنگلہ دیش کی صورت میں بھیانک رات بن کر چھا گیا۔ 1958 کی ایک اور اداس صبح تھی جب میجر طفیل محمد شہید کو ایسٹ پاکستان رائفلز میں بھیج دیا گیا۔ ایسٹ پاکستان رائفلز کا ہیڈ کوارٹر کھوڑا ضلع کومیلا میں تھا۔ میجر طفیل محمد شہید کو یہاں ونگ کمانڈر کا عہدہ دے کر بھیجا گیا۔ یہی مارکا لکشمی پور پیش آیا جس میں میجر طفیل محمد شہید نے بحیثیت کمانڈر اپنے جوانوں کی قیادت کی، اور گھمسان کی ایک جنگ کے بعد انہوں نے اپنا تن من پاکستان پر قربان کر دیا۔ شہادت ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسا اعزاز ہے
جس کے لیے ہماری دلیر افواج کے دل میں ہمیشہ سے مثبت اور جوشیلے تصورات نے کروٹیں لی ہیں۔ پاکستانی افواج نے دنیا بھر میں اپنی شجاعت کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی۔ اسلامی تاریخ کی عظیم الشان روایات کے عین مطابق بے مثل جرات کے وہ مظاہرے کیے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کا بہت زیادہ تعداد میں ہونا کہ دشمن کا بہت زیادہ تعداد میں ہونا، اسلحے اور گولہ بارود سے لیس ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ فتح یاب ہو جائے گا، بلکہ مختصر ترین مسلمان نفری جس عظیم مقصد اور بے مثال جذبے سے سرشار ہو کر میدان میں اترتی ہے، وہ فتح کو اپنے قدموں میں چکا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول و شہادت کی آرزو ہے جو ہر مسلمان کے دل میں زندگی کا مقصد بن کر جنم لیتی ہے۔ اس کے سائے میں وہ اپنے تصورات اور خیالات کو پروان چڑھاتا ہے اور اسی کی آبیاری اپنے خون جگر سے اس انداز میں کرتا ہے کہ بالآخر اس کے نخل حیات پر شہادت کا ثمر آ کر رہتا ہے۔ تعلیمات اسلامی میں جہاد، کفر و باطل سے جنگ اور جذبہ شہادت وہ مقام رکھتے ہیں جس کے بعد محض اللہ کی خوشنودی کی منزل آتی ہے، اور یہ سب کچھ پاکستانی فوجیوں کے دلوں میں یوں رچا بسا ہے کہ پاکستان سے ان کی وفاداری، پاکستان کی حفاظت اور پاکستان پر کٹ بھرنے کے لیے وہ کسی بھی وقت کوئی بھی مخیر المعقول کارنامہ سر انجام دینے میں ایک پل کی دیر نہیں کرتے۔ ہر پاکستانی اور خصوصاً پاکستانی فوج کی نظر میں پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ وہ عظیم الشان مملکت ہے جو اللہ کے نام پر اس کے قانون کی حکمرانی نافذ کرنے کے لیے ہمارے وجود میں آئی۔ کوئی بھی سستی، دیری اور صورتحال کی ناسازگاری اس مفہوم میں دراڑ پیدا نہیں کر سکی، نہ کر سکے گی۔ کل بھی اس وطن پر قربان ہونا جہاد تھا، آج بھی جہاد ہے اور کل بھی جہاد رہے گا، جس کی دو ہی منزلیں ہیں، غازی یا شہید۔ ہم کتنے بھی لاپرواہ نظر آتے ہوں، بظاہر اس ملک کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہوں، مگر ایک لفظ ایسا ہے جو اس ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جس کے لیے ہمارا بچہ جان دینے کے لیے خالی ہاتھ بھی گھر سے نکل آتا ہے، اور وہ لفظ ہے اسلام۔ اسلام کے لیے ہمارے تن، من، دھن کل بھی نثار تھے، آج بھی ہمیں اسلام سے زیادہ کوئی شے عزیز نہیں ہے، اور آنے والے کل میں بھی اسلام ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہوگا۔ انشاءاللہ اسلام ہی وہ قوت ہے جو ہمارے مردہ تنوں میں کھولتا ہوا لہو دوڑا دیتی ہے، یہی ہمیں زندہ رکھتا ہے، اور اسی پر مر مٹنے کے جذبوں نے ہمیں شہادت کا سبق پڑھایا ہے۔ جہاد اسلام کا وہ بنیادی رکن ہے جو ہمیں برے سے برے حالات میں بھی ایک راستے پر ڈال دیتا ہے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیتا ہے۔ میجر طفیل محمد شہید ایسٹ پاکستان رائفلز میں ونگ کمانڈر کی حیثیت سے پہنچے تو یہ سب باتیں ان کو ازبر تھیں، ان کے دل و دماغ میں نقش تھیں، ان کے رگو پے میں خون کی طرح گردش کر رہی تھیں، اور آنے والے وقتوں کا ہولناک پن ان کے ماتھے پر فکر مندی کی ایک لکیر بھی پیدا کرنے سے صرف اس لیے قاصر تھا کہ وہ وقت کی باغ اپنے ہاتھ میں رکھنے والے خالد بن ولید کے کردار سے بھی واقف تھے، اور فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی عسکری بصیرت بھی ان کے پیش نظر تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ حق پر ہیں، اللہ کی راہ میں ان کا ہر اٹھنے والا قدم ان کو غازی یا شہید کے رتبے سے قریب تر کر رہا تھا، اور یہ وہ سعادت ہے جو بلند بختوں ہی کو ملا کرتی ہے۔ وہ خود کو ایسے ہی خوش نصیبوں میں رکھنا چاہتے تھے جن کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کا شرف پہلے حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان کو اگر وطن کی حفاظت کا راستہ دکھایا ہے تو اس کی منزل بھی وہ خود ہی متعین کرنے والا ہے، اور اللہ کی متعین کردہ ہوئی منزل سے زیادہ اچھی منزل کون سی ہو سکتی ہے۔ جس زمانے میں میجر طفیل محمد شہید ایسٹ انڈیا پاکستان رائفلز کے ونگ کمانڈر ہو کر مشرقی پاکستان گئے، ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ 1958 کا پرآشوب دور تھا۔ بھارت کو ایک سال پہلے یعنی 1957 میں وہ زخم بھی ابھی تک تکلیف دے رہا تھا جس کے درد میں ایک شرمناک شکست چھپی ہوئی تھی۔ 1957 میں پاکستان اور ہندوستان کی سرحدی جھڑپیں معمول کی بات بن چکی تھیں۔ آئے دن کی گولہ باری اور فائرنگ کا اس وقت سدباب
کرنا ضروری ہو چکا تھا۔ اب جانی نقصان کا پلہ بھارت کی طرف ہو گیا تھا۔ دونوں طرف کے فوجی افسران نے باہمی سوچ بچار کے بعد نئی سرحدوں پر باڑ لگانے کا فیصلہ کیا۔ سابقہ تازہ ترین جھڑپ میں بھارتی علاقہ لکشمی پور پاکستان کے قبضے میں آ چکا تھا۔ یہ مشرقی پاکستان کے علاقے برہمن باڑ کا ایک سرحدی گاؤں تھا۔ نئی حد بندی کی گئی تو لکشمی پور مشرقی پاکستان کی حدود میں تسلیم کیا گیا۔ بظاہر ایک باہمی سمجھوتا طے پا گیا۔ دونوں اطراف سے جھڑپوں کا سلسلہ رک سا گیا، مگر ہندو بنیے کا ذہن مسلسل زہریلی سازشوں میں مصروف رہا۔ اس لکشمی پور سینے کے ناسور کی طرح لگتا تھا، جس سے اٹھنے والی ٹیسیں اسے ایک بار پھر اشتعال انگیزی پر آمادہ کرنے لگیں۔ پھر آخرکار وہ جب رہ نہ سکا تو ایک رات اس نے بے خبری میں حملہ کر کے دوبارہ لکشمی پور پر قبضہ کر لیا۔ اس بار اپنا حق جتایا اور مجوزہ سمجھوتے کی سرین خلاف ورزی کرتے ہوئے ہٹ دھڑمی پر اڑ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ لکشمی پور کل بھی بھارت کا تھا، آج بھی بھارت کا ہے۔ پاکستان نے اس پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ ہم نے تو اس علاقے کو پاکستان قبضے سے آزاد کرایا ہے۔ جب اسے مجوزہ اور مبینہ سمجھوتے کی یاد دلائی گئی تو اس کی وجود ہی سے مکر گیا۔ امن پسند پاکستانی حکومت نے جب بھارت سے لکشمی پور خالی کرنے کو کہا تو بھارت سرکار نے اس مطالبے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور اپنی مرغے کی ایک ٹانگ پر مصر رہی فوجی حکام نے اس صورتحال کا بڑا گہری سے جائزہ لیا۔ یہ آسانی سے نظر انداز کر دینے والا معاملہ نہیں تھا۔ اگر ایسی باتوں کو اہمیت نہ دی جاتی تو مکار دشمن کا حوصلہ بڑھ جاتا اور کل کلاں کو ایسی ہی کسی دیگر حرکت کا مرتکب ہونے میں دیر نہ لگاتا اور پھر کسی مکروہ کارروائیوں کو اپنا حق سمجھ کر آئے دن طوفان اٹھاتا رہتا۔ ایک اور بات بھی وہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مسلمان کٹ مرتا ہے، مگر اپنے حق سے ناجائز طور پر دستبردار ہونا اسے اپنی تذلیل لگتی ہے۔ ہاں، مگر رضا سے دوسروں کے کچھ دے دے تو اور بات ہے۔ مگر یہ بات انفرادی سطح پر ممکن ہے، اجتماعی اور ملکی سطح پر کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ نہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص ملکی مفاد کو اپنے انفرادی احساسات کی بھینٹ چڑھا دے۔ فوجی حکام تو اس معاملے جتنا سوچتے جاتے ان کا رواں سلگتا جاتا تھا۔ دشمن کی ہٹ دھڑمی ان کے حلق سے نہ اترتی تھی۔ کسی برے طریقے سے وہ اپنے عہد کو توڑ کر بے شرمی پر اتر آیا۔ اگر وہ اس کی بات کا جواب نہ دیتے تو ان شرانگیزیوں کو مزید شے مل جاتی جو وہ اندر ہی اندر بنگالیوں کو اکسانے کے لیے انجام دے رہا تھا۔ مشرقی پاکستان کے حالات اس وقت اتنے برے نہ تھے جتنے 13 سال بعد ہو گئے۔ پھر بھی فوجی نقطہ نظر سے یہ معمولی بات نہ تھی۔ اس علاقے کو واپس لینا بے حد ضروری تھا۔ سرحدی گاؤں ہونے کی حیثیت سے لکشمی پور کی اہمیت دو چند تھی جسے نظر انداز نہ کیا جا سکتا تھا۔ بریگیڈیئر صاحب داد اس علاقے کے جی او سی تھے۔ انہوں نے ایک ایمرجنسی میٹنگ کال کی۔ وہاں ساری صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں اہم ترین فیصلے کیے گئے۔ وہیں بریگیڈیئر صاحب نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ میجر طفیل محمد شہید اس وقت ضلع سلہٹ میں تعینات ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب نے فوری طور پر ان کو سلہٹ سے اپنے پاس بلوا لیا۔ دوسرے دن بریگیڈیئر صاحب نے دوسرے فوجی افسران کے ساتھ اس علاقے کا دورہ کیا، ساری صورتحال کا جائزہ لیا، اور جو کچھ اس دورے کی رپورٹ کے طور پر سامنے آیا وہ یہ تھا کہ بھارتی فوج لکشمی پور کے علاقے میں ایک اونچے ٹیلے پر قابض تھی، جس کے وسیع و عریض رقبے پر چاروں طرف بھارتی سپاہیوں نے مارٹر گنیں فٹ کر رکھی تھیں۔ بھارتی فوجوں کی تعداد کس قدر معلوم ہوتی ہے؟ بریگیڈیئر صاحب داد نے سوال کیا۔ ہمارے فوجی دستے سے کئی گنا زیادہ ہے سر، میجر طفیل محمد شہید نے جواب دیا، اور ان کے دفاعی مورچے وہ بھی ہمارے مورچوں سے کافی زیادہ ہیں سر۔
سمجھ لیجئے ایک اور 4 کا مقابلہ ہے۔ کچھ بھی ہو، ہمیں ہر صورت میں لکشمی پور کو دشمن کے قبضے سے آزاد کرانا ہے۔ تم اس علاقے کی اہمیت سے بخوبی واقف ہو میجر، بریگیڈیئر صاحب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یس سر، میجر محمد طفیل شہید نے مستعدی سے جواب دیا۔ تمہیں اس آپریشن کا کمانڈر مقرر کیا جاتا ہے، یہ مارکا تم سر کرو گے۔ مجھے ہر حال میں لکشمی پور واپس چاہیے، بریگیڈیئر صاحب نے دمنگ لہجے میں کہا۔ یس سر، میجر طفیل محمد شہید کا چہرہ تمتما اٹھا۔ دشمن مکار ہے اور تعداد میں بھی زیادہ۔ جانتا ہوں سر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میجر طفیل محمد شہید کے لہجے میں عزم اور یقین کی قندیلیں جھلملا اٹھیں۔ اور ہماری دعائیں بھی، اللہ تمہیں کامران و کامیاب کرے میجر بریگیڈیئر۔ اللہ تمہیں کامران و کامیاب کرے میجر، بریگیڈیئر صاحب نے سر کو ہلکا سا خم کیا۔ یس سر، میجر طفیل محمد شہید نے کھٹاک سے سلیوٹ کیا اور اپنی ڈیوٹی پر چلے آئے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے علاقے کا بھرپور جائزہ لیا، اپنی اور دشمن کی طاقت کا اندازہ لگایا، اپنے جوانوں کے دستے کی شکل میں میدان میں جمع کیا اور ان کی گرجدار آواز فضا میں آتش فشانی کرنے لگی۔ جوانوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ دشمن اب لوگوں سے تعداد میں زیادہ ہے۔ اس کے پاس جدید اسلحہ بھی وافر مقدار میں موجود ہے، اسے اپنی طاقت کا گھمنڈ بھی ہے اور اس کے پاس اس گھمنڈ کا جواز بھی موجود ہے، مگر اس کے پاس ایک چیز نایاب ہے اور وہ ہے جذبہ شہادت اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر کامل یقین، ہمارے پاس اس قدر وافر ہے کہ دشمن خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ میجر طفیل محمد شہید نے رک کر ایک طائرانہ نظر اپنے فوجی دستے کے جوانوں پر ڈالی۔ ہر جوان کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا، ہر آنکھ میں لہو کی لالی بڑھتی جا رہی تھی، ہر سینہ اپنے اللہ کی مدد کے خیال ہی سے پھولا جا رہا تھا۔ دوستو، انہوں نے اپنی بات کا سلسلہ جوڑتے ہوئے کہا، وقت بے حد نازک ہے۔ ہمیں یہ جانتے ہوئے کہ دشمن تعداد، قوت اور ہتھیاروں کے معاملے میں ہم سے بہت زیادہ ہے، اللہ کے نام پر اپنے وطن کی حفاظت کے لیے لڑنا ہے۔ لڑنا ہی نہیں، مرنا ہے یا مار دینا ہے۔ دشمن کو بتا دینا ہے کہ مسلمان نہ کفر کی تعداد سے خوف زدہ ہے، نہ اسلحے کے انباروں سے، اس سے صرف اور صرف اپنے اللہ کی مدد اور اس کے بخشے ہوئے جذبہ شہادت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ یہی اس کی قوت ہے، یہی اس کا ہتھیار ہے۔ میں اس جان دینے اور جان لینے کے اٹل لمحات میں صاف بات کرنا چاہوں گا کہ مجھے اس وقت تم میں سے صرف اور صرف ان جانثاروں اور رضاکاروں اور جان فروشوں کی ضرورت ہے جو دین اسلام، اپنے وطن پاکستان کی آبرو، حفاظت اور وقار کے لیے خود کو قربان کرنے کے انمول جذبے سے سرشان ہوں۔ میجر طفیل محمد شہید ایک پل کو رکے اور اپنے جوانوں کو بے تاب دیکھ کر ان کی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ اپنے جذبات کو بمشکل قابو میں رکھتے ہوئے انہوں نے آخر میں کہا، جوانوں، مجھے تم میں سے ہر ایک جذبہ حب الوطنی اور شوق شہادت سے سرشار نظر آ رہا ہے، پھر بھی میں تم لوگوں کے سامنے ایک کھلی پیشکش رکھتا ہوں۔ جو لوگ وطن پر جان دینے کے لیے ذہنی اور دلی طور پر تیار ہوں، بخوشی آمادہ ہوں، دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اس سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوں، آگے آ جائیں۔ اور چشم فلک نے ایک ایسا نظارہ دیکھا جس کے بعد اس نے اپنی حیرت کو دو چند محسوس کیا۔ فضا کا سانس رک گیا، جذبے جھوم گئے، تاریخ نے انگڑائی لی اور زمین کا دل دھڑک اٹھا۔ پورے کا پورا دستہ اپنی جگہ سے آگے بڑھ آیا تھا۔ میجر طفیل محمد شہید کا دل جذبات سے معمور ہو گیا۔ تشکر بھری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں کہ ان کے دستے میں ایک بھی بزدل، مفاد پرست، خود غرض اور ابن الوقت جوان نہ تھا۔ سب کے سب اللہ، اسلام اور پاکستان پر نثار ہونے کے انمول جذبے سے سرشار تھے۔ الحمدللہ، ان کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، اللہ نے ان کے یقین اور اعتماد کی لاج رکھ لی۔ میجر محمد طفیل شہید نے اپنے پل کی دیر مناسب نہ سمجھی، ایک پل کی دیر بھی مناسب نہ سمجھی۔ انہوں نے ضروری انتظامات کے بعد اپنے دستے کے جوانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے میں 25 جوان آئے، کل 75 جوان تھے جو سر پر کفن باندھے ان کے ساتھ اس معرکہ میں حصہ لینے کے لیے سینہ تانے کھڑے تھے۔
پہلے دستے کے 25 جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے حکم دیا، تم دائیں طرف سے دشمن کے ٹیلے پر حملہ کرو گے۔ دوسرے دستے کے 25 جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم بائیں طرف سے دشمن پر حملہ کرو گے۔ تیسرے دستے کے 25 جوانوں کو اپنی کمان میں لیا اور کہا، ہم لوگ دشمن پر عقب سے حملہ کریں گے۔ تینوں چھوٹے چھوٹے دستے اپنی کارروائی کے لیے لیس ہونے لگے۔ سر، دشمن پر حملہ کب ہوگا؟ ان کے دستے کے ایک جوان نے بےتابی سے پوچھا۔ کیوں؟ میجر طفیل محمد شہید نے اس کی طرف دیکھا۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ حملہ بھی کیوں نہ کر دیا جائے سر؟ جوان کی آواز میں شعلے کی سی لپک تھی۔ تمہارا جذبہ قابل قدر ہے جوان۔ میجر طفیل محمد شہید نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا، مگر حملے کے لیے رات کا وقت موزوں رہے گا۔ یس سر، جوان کی آواز میں مجبوری چھلک رہی تھی۔ وہ لڑنے، مرنے اور دشمن کو نیست و نابود کر دینے کے لیے اس قدر بے چین ہو رہا تھا کہ اس کے لیے رات کا انتظار مشکل ہو رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جوان، میجر طفیل محمد شہید نے اس کا شانہ تھپکا، مگر ہر کام اپنے وقت پر کیا جائے یہی بہتر ہے۔ یس سر، جوان نے سلوٹ کیا اور لوٹ گیا۔ میجر طفیل محمد شہید اس جذبۂ جہاد سے چھلکتے ہوئے جوان کو جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ ان کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی، جو اس بات کی غماز تھی کہ انہیں اپنی فتح پر اسی قدر یقین تھا جس قدر اللہ کی مدد کے وعدے پر۔ اسی دن انہوں نے اپنے اردلی کو حکم دیا، نائب جمعدار محمد اعظم کو میرا سلام بولو۔ چند لمحوں کے بعد نائب جمعدار محمد اعظم نے ان کے سامنے حاضر ہو کر سلوٹ کیا۔ محمد اعظم، میجر طفیل محمد شہید نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بعد میری جگہ تم میرے نائب کے طور پر کام کرو گے۔ یس سر، محمد اعظم نے چونک کر کہا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں سر۔ کہو، اگر آپ میری درخواست قبول کر لیں تو اپنی جگہ مجھے جانے دیں سر۔ وہ کیوں محمد اعظم؟ میجر صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ آپ ایک بے حد انمول افسر ہیں سر، محمد اعظم نے جواب دیا۔ فوج کو ابھی آپ کی کمان کی بہت ضرورت ہے۔ آپ یہاں موجود رہیے، مجھے جانے دیجیے۔ آپ اپنے ذمے آپ نے جو ڈیوٹی لی ہے میں اسے پوری ذمہ داری سے ادا کروں گا۔ مجھے یقین ہے محمد اعظم کہ تم اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں قطعاً غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ میجر طفیل شہید نے اسے گہری نظروں سے دیکھ کر کہا، مگر میرے ایک سوال کا جواب دو۔ یس سر، محمد اعظم نے کڑکدار آواز میں کہا، کیا کبھی کسی کے چلے جانے سے کوئی کام رکا ہے؟ نو سر، تم مجھے کیوں روکتے ہو؟ کیا میرے بعد میری جگہ کوئی دوسرا طفیل محمد نہیں آئے گا؟ ضرور آ جائے گا سر، مگر تم ڈرتے ہو کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ انہوں نے محمد اعظم کی بات پوری کر دی۔ یس سر، بے ساختہ محمد اعظم کے لبوں سے نکلا، اور اگر تم میری جگہ جا کر شہید ہوگے تو کیا میں اس سعادت سے محروم نہ رہ جاؤں گا؟ سر، محمد اعظم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ محمد اعظم، میجر محمد طفیل شہید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سر، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر اس سعادت سے جان بوجھ کر محروم رہ جاؤں یہ مجھے منظور نہیں۔ میرے بعد تم میرے نائب کے طور پر کام کرو گے، اپنی ذمہ داری کا خیال رکھنا۔ یس سر، محمد اعظم کی آواز بھی گئی۔ میجر طفیل محمد شہید نے اس کا شانہ تھپتھپایا اور باہر نکل گئے۔ آنسو ڈھلک کر محمد اعظم کے رخساروں پر آ چکے تھے۔ میجر طفیل محمد شہید نے بریگیڈیئر صاحبزاد کے سامنے منصوبے کی تفصیلات رکھیں۔ میں نے پلان کیا ہے سر کہ رات کے اندھیرے میں اچانک دشمن پر حملہ کیا جائے۔ ویری گڈ، بریگیڈیئر صاحب نے ان کے پلان سے آگاہ ہونے کے بعد تعریفی لہجے میں کہا، تیاری مکمل ہے سر۔ یس سر، میجر طفیل محمد شہید نے پلان کے نقشے پر 2-3 جگہوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، دونوں دستے دائیں بائیں اور ان میں تیسرے دستے کے ساتھ عقب پر دشمن پر حملہ آور ہوں گے۔ تم لوگوں کی نفری بہت کم ہے میجر، بریگیڈیئر صاحب نے تشویش سے کہا۔ اللہ کی مدد شامل حال رہی تو یہی بہت ہے سر، اس سے زیادہ نفری کی ہمارے پاس گنجائش بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو فتح یاب کرے میجر، بریگیڈیئر صاحب نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم نے دشمن کے عقب میں پہنچنے کے لیے کون سا راستہ منتخب کیا ہے؟ میں سر شام اپنے جوانوں کے ساتھ اکھوڑا اسٹیشن چلا جاؤں گا سر، وہاں سے رات کو ٹرین کے ذریعے لکشمی پور کے 1.5-2 میل کے فاصلے پر اکبی گاؤں میں جا اتروں گا۔ پھر مقررہ وقت پر تینوں دستے دشمن پر ایک ساتھ حملہ کریں گے۔ پلان تو بے حد مکمل ہے میجر، بریگیڈیئر صاحب نے خوب
غور کرنے کے بعد جواب دیا، اوکے ڈن، انہوں نے منظوری دے دی۔ اسی شام میجر طفیل محمد شہید نے اپنے دستے کے 25 جوان ساتھ لیے اور لکشمی پور سے اکھوڑا اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ باقی دونوں دستے جن کو دشمن پر دائیں بائیں سے حملہ کرنا تھا، ان کو تمام سچویشن سمجھانے کا وقت طے کر لیا گیا۔ اکھوڑا اسٹیشن سے وہ اپنے دستے کے ساتھ خفیہ طور پر ایک ٹرین پر سوار ہوئے اور لکشمی پور سے 2 میل پہلے اتر گئے۔ یہ لکشمی پور کا عقبی علاقہ تھا۔ خاموش رات کے سینے پر سفر کرتے ہوئے میجر طفیل محمد شہید اپنے جوانوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جس ٹیلے پر دشمن نے مورچے باندھ رکھے ہیں وہاں مگر اسلحے کے ساتھ ان لوگوں نے مارٹر گنیں بھی نصب کر رکھی ہیں جن کا توڑ بظاہر میجر طفیل محمد شہید کے پاس کوئی نہ تھا۔ ہاں، اللہ کی مدد پر بھروسہ ضرور تھا، جس کے سہارے وہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں دشمن پر حملہ کرنے نکل پڑے تھے۔ رات کا دوسرا پہر گزر چکا تھا۔ میجر طفیل محمد شہید اپنے جوانوں کے ساتھ دشمن کے عقب میں اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ ان کے کانوں میں بھارتی فوجیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ دشمن کتنا بھی طاقتور ہو، اگر وہ چوکنا نہ ہو تو مار کھا جاتا ہے۔ بھارتی فوجی اتنے بھی لاپرواہ نہیں تھے کہ وہ رات سو کر گزار دیتے۔ انہوں نے پہرے پر جو فوجی مقرر کر رکھے تھے ان میں سے ایک کی نظر اچانک میجر محمد طفیل شہید اور ان کے ساتھیوں پر پڑ گئی۔ اس نے فوراً شور مچا کر اپنے لوگوں کو آگاہ کر دیا۔ جو ہی میجر محمد طفیل کو علم ہوا کہ دشمن ان کی آمد سے باخبر ہو چکا ہے، انہوں نے ساری احتیاط بالائے طاق رکھ دی اور بے ساختہ ان کے لبوں پر گرجدار آواز نکلی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ساتھیوں نے بیک آواز جواب دیا تو سارا علاقہ دہل اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی فوجیوں نے ان پر فائر کھول دیے۔ گولیاں ایک تواتر کے ساتھ میجر محمد طفیل شہید اور ان کے جوانوں پر برسنے لگیں۔ میجر صاحب سب سے آگے تھے۔ اچانک فائرنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے وہ اس کی زد میں آ گئے۔ یک کے بعد دیگرے 3 گولیاں ان کے سینے میں پیوستیں اور وہ ذرا سا لڑکھڑا گئے، پھر سنبھل گئے۔ اگر وہ ذرا بھی کمزوری کا مظاہرہ کرتے تو ان کے جوانوں کے حوصلے میں نقب لگ جاتی۔ انہوں نے اپنے اللہ کو یاد کیا اور پامردی سے قدم آگے بڑھا دیا۔ یہ محسوس ہی نہ ہونے دیا کہ گولیاں ان کے سینے میں گھاؤ پیدا کر چکی ہیں۔ یزیدیو، مکارو، ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ میجر صاحب للکارتے ہوئے مسلسل آگے بڑھے جا رہے تھے۔ ان کی اس جوش و خروش سے پیش قدمی کرتے دیکھ کر ان کے جوانوں کا حوصلہ 2 چند ہو گیا۔ وہ بھی مسلسل نعرے لگاتے ہوئے گولیاں برساتے سنگینے تانے دیوانہ وار دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ساتھیو، آگے بڑھو، دشمن پر ٹوٹ پڑو، اسے بتا دو کہ مسلمان کے لیے اللہ کی راہ میں جان دینا کتنا آسان ہوتا ہے۔ میجر صاحب مسلسل اپنے جوانوں کا جوش دلا رہے تھے اور جوان تھے کہ دیوانوں کی طرح دشمن پر چھائے چلے جا رہے تھے۔ اسی وقت دائیں بائیں سے بھی میجر صاحب کے دونوں دستوں نے دشمن پر حملہ بول دیا۔ یہ افتادہ دشمن کے لیے تازیانہ ثابت ہوئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور حسب روایت بھاگ نکلا۔ اس کی ساری قوت، ساری طاقت، سارے ہتھیار اس کے لیے بیکار ثابت ہوئے۔ جان بچانا اس کے لیے سب سے پہلا فرض بن گیا، جس کی تکمیل میں وہ کتنی ہی لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ دشمن کو شکست کھا کر بھاگتے دیکھ کر بے اختیار میجر صاحب کے نعرے تکبیر بلند کیا۔ جوانوں نے اللہ اکبر کا کہہ کر دشمن پر آخری حملہ بول دیا اور رات کے اندھیرے میں ہندو بنیا غائب ہو گیا۔ اب ٹیلا میجر صاحب اور ان کے جوانوں کی دسترس میں تھا۔ اس وقت میجر صاحب لڑکھڑائے، خون بہت زیادہ بہہ جانے کے باعث ان کے بدن پر کمزوری نے غلبہ پا لیا اور ایک طرف ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہاتھ سے گن گر پڑی مگر انہوں نے کسی کو محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ چھوٹے سے تودے سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئے۔ جوان یہ سمجھے کہ وہ تھک کر بیٹھ گئے ہیں۔ اسی وقت بھارتی مورچے سے دبے پاؤں چوروں کی طرح کمانڈر دیو برمن نکلا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے کے لیے ایک طرف رینگ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا مگر اس نے اسے فائرنگ کے لیے استعمال کرنے کی بجائے شاید وقت پڑنے پر اپنی حفاظت کے خیال سے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ ایک اونے، رک جاؤ! اچانک میجر صاحب کے دستے کے ایک جوان نے اسے دیکھ کر للکارا۔ کمانڈر دیو برمن آواز سن کر بوکھلا گیا۔ پلٹ کر اس نے پستول سے فائر کرنے کی بجائے
دوسری طرف دوڑ لگا دی۔ اس افراتفری میں میجر صاحب نے اپنے حواس کو جگایا اور دیکھا کہ پستول بردار کمانڈر برمن انہی کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے۔ جو ہی وہ ان کے قریب پہنچا، میجر صاحب نے اٹھ کر اسے پکڑنا چاہا، مگر خون اس قدر ضائع ہو چکا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے پوری طرح اٹھ نہ سکے۔ تاہم ہاتھ بڑھا کر انہوں نے کمانڈر برمن کی ٹانگ گرفت میں لے لی۔ وہ بھاگتے بھاگتے اوندھے منہ زمین پر گر پڑا تو میجر طفیل محمد شہید نے اپنے سر سے فولادی خود اتار کر 2-3 زوردار ضربیں کمانڈر برمن کے سر پر رسید کریں۔ تیسری ضرب پر برمن نے نیم مردہ ہو کر سپر ڈال دی۔ اسی وقت ایک جوان نے اس پر اپنی رائفل سیدھی کر لی۔ رک جاؤ، میجر طفیل محمد شہید نے جوان کو ہاتھ اٹھا کر روک دیا، ورنہ وہ اسے گولی مار دیتا۔ اسے گولی مت مارو، زندہ گرفتار کر لو۔ اور بھارتی کمانڈر کی مشقیں کس دی گئیں۔ بھارتی مورچہ تباہ کر دیا گیا۔ لکشمی پور پر اب پاکستانی فوج قابض تھی۔ اس وقت ان کے جوانوں کو علم ہوا کہ میجر طفیل محمد شہید کس بری طرح زخمی ہیں۔ فوری طور پر ان کو میلا ہاسپٹل پہنچایا گیا، مگر میجر طفیل محمد شہید ہنستے مسکراتے شہادت کے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ فاتح لکشمی پور اپنے مشن کی تکمیل کے ساتھ ہی اپنے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو گیا تھا۔ اکھوڑا ریلوے اسٹیشن کے قریب سرخ رنگ کی ایک عمارت موجود ہے، جس کے باہر ایک بورڈ پر یہ تحریر دمک رہی ہے: میجر طفیل محمد شہید میموریل ڈسپنسری۔ یہ عمارت اس عظیم شہید کی یادگار کے طور پر تب تک اس سرزمین پر سر اٹھائے کھڑی رہے گی جب تک وہاں ایک بھی احسان مند مسلمان زندہ ہے۔ ڈاکٹر کرنل عبدالحمید اور میجر محمد یونس نے کومیلا کے CMH میں میجر طفیل محمد شہید کا آپریشن کیا اور ان کے سینے سے گولیاں نکالیں۔ کرنل صاحب نے جب میجر طفیل محمد شہید کے آخری لمحات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جس وقت میجر صاحب کو ہاسپٹل لایا گیا تو وہ ہوش میں تھے۔ کوئی تکلیف یا درد کا احساس ان کے چہرے محرب سے عیاں نہ تھا۔ ہم لوگ حیران تھے کہ ان کی ہمت اس قدر جوان ہے کہ وہ اب بھی اپنے زخمی ہونے اور اس قدر خون بہہ جانے کے باوجود حشاش بشاش ہیں۔ ہمیں یہ بھی شک نہ تھا کہ وہ جانبر ہو سکیں گے، مگر لگتا ہے کہ ان کی شہادت کی خواہش اس قدر شدید تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی بات ماننا پڑی۔ ان کے کمانڈر بریگیڈیئر صاحب داد خان نے میجر طفیل محمد شہید کو بے حد شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا: میجر طفیل محمد شہید ایک مثالی مسلمان تھے۔ ان کی شہادت سے ہماری فوج کا مورال بلند ہوا، اور بے شمار خوبیوں میں سے ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ غیر شرعی حرکات سے وہ مکمل اجتناب کرتے تھے۔